تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 94، خالی ایک آیت ہے. آیت نمبر 94. او یو who believe، اے ایمان والو، when you go to the fight in the cause of Allah verify the truth، جب تم قتال کے لیے جاتے ہو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تو جو مطلب پتہ کرو، سچائی کا تحقیقات کرو. and say not to anyone who greets you، اور جو بھی تمہیں سلام کرے اس کے لیے یہ مت کہو you are not a believer، کہ تم مومن نہیں ہو. seeking the perishable goods of the worldly life، کیا دنیا کی یہ دنیاوی جو زندگی ہے اس کے جو فنا ہونے والے مطلب سامان ہیں، ساز و سامان، تو وہ حاصل کرنا چاہتے ہو کیا؟ there is much more benefit with Allah، اللہ کے پاس تو بہت ہی مطلب مفید اور فائدے مند چیزیں اللہ کے پاس ہیں. یعنی بہت سارے اللہ نے بتا دیا مغانم کثیرہ، یعنی بہت سارے ایسے مطلب بوٹی یا مال غنیمت اللہ کے پاس بہت ہے. اور ویسے بھی آخرت کا جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے نا. ایون ایز ہی از ناؤ، جیسے کہ آج تم ہو، سو ور یو، جیسے کہ آج یہ بندہ جس طرح سے تم اس کو سوچتے ہو کہ اس نے سلام کیا، لیکن سو ور یو یور سیلف بیفور، تم بھی تو ایسے ہی تھے نا کبھی، تم کو بھی تو اپنے ایمان کا خوف تھا، چھپاتے تھے تم. ٹل اللہ کنفرڈ آن یو ہز فیورس، جب تک کہ اللہ نے تم پہ اپنی نعمتیں مطلب نہیں کر دی، یعنی اللہ نے تم پہ نعمتیں کی. دیر فور بی کاشز ان ڈسکریمنیشن، تو پھر جب بھی تم اس طرح سے کوئی بھی تفرقہ یا کچھ ایسا سوچو تو ذرا سوچ سمجھ کے کرو اور بہت احتیاط برتو. اللہ از ایور ویل اویئر آف واٹ یو ڈو، اور اللہ بہت اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. گریٹنگ ود دا سلام از اے سائن آف اسلام، جب سلام سے تم کسی کو گریٹ کرتے ہو تو وہ اسلام کی نشانی ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا. O you who believe, when you go to fight in the cause of Allah, verily verify the truth. And say not to anyone who greets you, you are not a believer, seeking the perishable goods of the worldly life. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جنگ کرنے جاتے ہو تو سچائی کا پتہ کرو، تحقیقات کرو، اور مت کہو ان سے جو تمہیں سلام کریں کہ تم مومن نہیں ہو. کیا تم اس دنیا کا تباہ ہونے والا، فنا ہونے والا سامان چاہتے ہو؟ Imam Ahmad recorded that Ikrimah said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, a man from Bani Sulaim، ایک شخص جو بنی سلیم میں سے، who was tending a flock of sheep، اس کے پاس مطلب بھیڑ بکریاں تھی، passed by some of the companions of the Prophet and said salam to them، تو وہاں سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی اور اس بندے نے سلام کیا. they said، انہوں نے آپس میں کہا to each other، ایک دوسرے کو، he only said salam to protect himself from us، اس نے اس لیے اپنے کو سلام کیا ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے ہم سے. then they attacked him and killed him، اس کے بعد انہوں نے اس کے پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا. they brought his sheep to the prophet، انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. And this ayah was revealed، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، او یو who believe، until the end of the ayah، جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے وہاں تک پوری آیت. الترمذی recorded this in his chapter on تفسیر، کہ الترمذی جو ہے انہوں نے اپنے تفسیر کے چیپٹر میں اس کو ریکارڈ کیا. and it is also reported from اسامہ بن زید، اور اسامہ بن زید جو تھے رضی اللہ عنہ، ان سے بھی رضی اللہ عنہما، ان سے بھی اس کی مطلب رپورٹ ملی ہے. الحکیم also recorded it and said its chain is صحیح but they did not collect it، کہ اس کی جو مطلب چین ہے وہ بالکل برابر صحیح جا رہی ہے، متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک،
لیکن انہوں نے اس کو مطلب شامل نہیں کیا. البخاری ریکارڈڈ that Ibn Abbas رضی اللہ عنہ commented وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, and say not to anyone who greets you, you are not a believer. اور مت کہو ان سے جو تمہیں سلام کرے کہ تم مومن نہیں ہو. A man was tending his sheep and the Muslims caught up with him. کہ ایک شخص جو تھا اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور مسلمان جو ہے وہ وہاں اس کو پکڑے. He said السلام علیکم, اس نے کہا السلام علیکم. However, they killed him. لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا and took his sheep, اور اس کی بھیڑ بکریاں لے لی. اللہ revealed آیا اور اللہ نے تب یہ آیت نازل کی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یہ سیم آیت. And say not to anyone who greets you, جو بھی تمہیں سلام کرے اس کو یہ مت کہو you are not a believer, تم مومن نہیں ہو. Seeking the perishable goods of the worldly life, اس دنیا کی زندگی کے فنا ہونے والے جو ساز و سامان ہے وہ تمہیں چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said the goods of this world were those sheep, کہ وہ اللہ نے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آیت میں ہے ایکچولی تو کہ آیت میں اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا اس دنیا کے فنا ہونے والے سامان چاہیے, تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس پر کہا کہ جو وہ دنیاوی سامان جو تھے وہ تھی وہ بھیڑ بکریاں. اینڈ ہی ریسائٹڈ السلام, اور انہوں نے پھر جو سلام ہے وہ ریسائٹ کیا. امام احمد ریکارڈڈ that Al-Qaqa bin Abdullah bin Abi Hadrat narrated that his father Abdullah bin Abi Hadrat said, the messenger of Allah sent us to the area of Edom, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ادم کے ایریے میں. I rode out with a group of Muslims that included Abu Qatada, Al-Haris bin Rabi and Muhallam bin جسامہ بن قیس. تو یہ جو لوگ ہیں یہ میرے ساتھ تھے, یعنی ہمارا جو گروپ تھا اس میں یہ تھے اور میں ان کے ساتھ مطلب جیسے سواری کرتا ہوا گیا. we continued on until we reached the area of Edom. تو جب ہم پہنچے ادم کے علاقے میں where عامر بن الادبات الاشجعی passed by us on his camel. تو وہاں پر یہ شخص جو ہے جن کا نام ابھی میں نے پڑھا عامر بن الادبات الاشجعی, وہ اپنے اونٹ پر سے وہاں سے گزرے. when he passed by us he said salam to us. تو جب وہ ہمارے پاس سے گزرے انہوں نے کہا سلام کیا انہوں نے. and we did not attack him, ہم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا. because of some previous problems with him, کیونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی کچھ پرابلمس ہو چکے تھے. محلم بن جسامہ killed him, لیکن جو محلم بن جسامہ تھے ساتھ میں جو ان کے گروپ کے اندر تھے انہوں نے ان کو مار دیا اور ان کا اونٹ لے لیا. اب یہ اونٹ ہے نا دنیاوی سامان. when we went back to the messenger of Allah and told him what had happened, تو ہم واپس لوٹ کے جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. a part of the Quran was revealed about us. تو یہ قرآن کا حصہ جو ہے یہ نازل ہوا ان کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, کہ جب تم جاتے ہو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے, اے او مومنو تو مت کہو یہ. اور وہی پھر کہ سلام کرنے والے سے پھر اینڈ جو ہے اللہ ہر چیز سے بہت اچھی بخوبی خبر رکھتا ہے, well aware until خبیرہ. only Ahmad recorded this hadith. اور Al-Bukhari recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said that the messenger of Allah said to Al-Miqdad, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المقداد سے کہا, اذا کان رجل مؤمن یخفی ایمانہ مع قوم کفار فاظہر ایمانہ فقتلتہ فکذلک کنت انت تخفی ایمانک بمکہ من قبل. You killed a believing man who hid his faith with disbelieving people. تم نے ایک مومن شخص ایمان والے کو تم نے قتل کر دیا جس نے کہ اپنے ایمان کو اپنے کافر قوم سے چھپا کے رکھا تھا. after he had announced his faith to you, اور پھر انہوں نے اپنا ایمان کو ظاہر کیا تم پہ.
Remember that you used to hide your faith in Makkah before. یاد کرو جب تم بھی اپنے ایمان کو مکہ میں کیسے چھپاتے رہتے تھے. Al-Bukhari recorded this shorter version without a complete chain of narrators. Al-Bukhari میں یہ حدیث ہے. However, a longer version with a connected chain of narrators has also been recorded. اور سیم یہی حدیث جو ہے اس کا لمبا یعنی زیادہ بڑا ورژن ہے اور اس کے اندر پوری چین ہے متواتر نریٹرز کی جو راوی ہیں اس کے. الحافظ Abu Bakr al-Bazzar recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, "The Messenger of Allah sent a military expedition under the authority of Al-Miqdad bin al-Aswad. And when they reached the designated area, they found the people had dispersed." رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری کا جو ایکسپیڈیشن یعنی جنگ کے لیے جو مہم بھیجتے ہیں وہ انہوں نے بھیجا اور اس کے اوپر اتھارٹی جو انہوں نے المقداد بن الاسود ان کی اتھارٹی میں. اور جب وہ پہنچے جو جگہ پہ ان کو جانا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے سب بکھرے پڑے ہیں. However, a man with a lot of wealth did not leave. ایک شخص تھا جس کے پاس بہت دولت تھی وہ نہیں ادھر ادھر بھاگا. And said, اس نے کہا, I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. اور اس نے اسی وقت کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو yet المقداد killed him. تو کلمہ شہادت سننے کے بعد بھی المقداد نے اس شخص کو قتل کر دیا. And a man said to him, "You killed a man after he proclaimed." اور ایک شخص نے کہا کہ تم نے اس کو مار دیا جبکہ اس نے اپنے یعنی کہ ایمان کا اس نے تمہارے اوپر اظہار کیا. There is no deity worthy of worship except Allah. اشہد ان لا الہ الا اللہ. By Allah I will mention what you did to the Prophet. تو یہ انہوں نے کہا کہ مطلب اب اللہ کی قسم ہم واپس جائیں گے تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں ذکر کروں گا. When they went back to the messenger of Allah, they said, تو جب یہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, O messenger of Allah, Al-Miqdad killed a man who testified that there is no deity worthy of worship except Allah. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, المقداد نے ایک شخص کا قتل کر دیا جس نے کہ کلمہ شہادت مطلب پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. He said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ادعو لی المقداد, یا مقداد, اقتلت رجلا یقول لا الہ الا اللہ فکیف لک بلا الہ الا اللہ غدا. Summon المقداد before me. میرے سامنے المقداد کو پیش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یہ جو ہے اس میں کہا, او مقداد, did you kill a man who proclaimed, کیا تم نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے تم سے یہ کہا there is no deity worthy of worship except Allah, کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. What would you do when you face, کیا ہوگا تمہارا حال جب تمہارے سامنے یہ کلمہ جو there is no deity worthy of worship except Allah, یعنی tomorrow, یعنی وہی جو آخرت کا دن ہے, قیامت کا دن, یہی کلمہ تمہارے سامنے آئے گا تمہارے خلاف کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو تم نے کیسے قتل کیا. تو یہ کلمہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا نا. اللہ then revealed, پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہے, O you who believe, when you go to fight in the cause of Allah, verify the truth and say not to anyone who greets you, you are not a believer. تو اے ایمان والو, جب بھی تم جنگ پہ جاتے ہو تو ایک تو تم پورا مطلب اچھی طرح سے تحقیقات کر لو اور مت کہو ان سے جو تمہیں سلام کرے کہ تم مومن نہیں ہو. Seeking the perishable goods of the worldly life, تم چاہتے ہو اس دنیا کے فانی ساز و سامان کے پیچھے ہو تم. There are much more profits and booties with Allah. اللہ کے پاس تو بہت ہی مال غنیمت بھی, بہت ہی ایک سے ایک نفع کی منافع کی چیزیں. Even as he is now, جیسا کہ آج وہ ہے, so were you yourselves.
کل تم بھی تو ایسے ہی تھے نا. بفور ٹل اللہ کنفرڈ آن یو ہز فیورز, جب تک کہ اللہ نے تم پر تمام نعمتیں نہیں کی. therefore be cautious in discrimination. تو اس سے پہلے کہ تم کچھ مطلب اس طرح کا فرق کرو تو احتیاط برتو. The messenger of Allah said to Al-Miqdad, كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. Same hadith ہے. He was a believing man who hid his faith among the disbelieving people. وہ ایک مومن شخص تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اپنے کافر قوم سے. And he announced his faith to you. لیکن انہوں نے اپنے فیت کا اناؤنس کیا, اعلان کیا تمہارے پاس جب سلام کیا. But you killed him, لیکن تم نے ان کو قتل کر دیا. Although you used to hide your faith before in Makkah, جبکہ تم بھی اپنے ایمان کو اسی طرح چھپاتے تھے نا جب مکہ میں تھے. اللہ statement, فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. There is much more benefit with Allah. اللہ کے پاس تو بہت زیادہ ہے, بوٹیز بھی ہے, مال غنیمت بھی ہے, اور بہت سارے فائدے کی اور بھی چیزیں ہیں. Means better than what you desired of worldly possessions, which made you kill the one who greeted you with the salam and pronounced his faith to you. ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کی تم خواہش کرتے ہو, یہ دنیاوی ساز و سامان, یہ دنیاوی مال و متاع, جس کی خاطر تم نے قتل کیا جس نے تمہیں سلام کیا تھا, اور اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا تمہارے سامنے. Yet you ignored all this. تم نے یہ تمام چیزوں کو ایک دم رد کر دیا, دھیان نہیں دیا اس پہ. And accused him of hypocrisy. اور اس کو تم نے منافق قرار دے دیا. To acquire the gains of this life. کہ تمہیں اس دنیا کا ساز و سامان چاہیے تھا. However, the pure wealth with Allah is far better than what you acquired. لیکن اللہ کے پاس جو دولتیں ہیں بہت ہی پاکیزہ, بہت پاک, جو تم نے حاصل کیا ہے اس سے بہت بہتر ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ, اللہ کا یہ کہنا, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. So were you yourselves before, till Allah conferred on you his favors. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے جب تک کہ اللہ نے جب تم پہ اپنی نعمتیں کی. Means beforehand you used to be in the same situation like this person who hid his faith from his people. تم بھی تو پہلے اسی طرح کے سچویشن میں تھے جیسا کہ آج یہ بندہ ہے جس نے اپنے ایمان کو چھپایا, اور تم کو بھی ایسے ہی اپنے ایمان کو اپنے لوگوں سے چھپانا پڑتا تھا. We mentioned the relevant hadith above. اور اس کے تعلق سے جو بھی حدیث ہے وہ یہاں پر اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. اللہ said, سورہ نمبر 8 ہے, 8 سورہ انفال, آیت نمبر 26. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. And remember when you were few and were reckoned weak in the land. یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور اس زمین پہ تم کو کمزور مانا جاتا تھا. تھوڑے تھے نا. عبد الرزاق recorded that Sa'id bin Jubair commented about Allah's statement, كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ. So were you yourselves before. تم بھی تو اسی طرح تھے پہلے. You used to hide your faith. تم اپنے ایمان کو نہیں چھپا رہے تھے. Just as this shepherd hid his faith. جیسا کہ اس چرواہے نے اپنے فیت کو, اپنے ایمان کو چھپایا. Allah said, فَتَبَيَّنُوا. Therefore be cautious in discrimination. برابر اس کی تحقیقات کرو, یعنی اس میں بہت ہی cautious ہونے کی ضرورت ہے. Then said, إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Allah is ever well aware of what you do. اللہ بہت اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اللہ بے خبر نہیں ہے. Sa'id bin Jubair stated, this part of the ayah contains a threat and a warning. تو یہ حصہ جو ہے نا آیت کا, ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا, کہ اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی بہت اچھی طرح خبر رکھتا ہے.
تو اس حصے کے اندر سعید بن جبیر کا کہنا ہے کہ یہ آیت کا جو حصہ ہے اس میں دھمکی ہے اور وارننگ بھی ہے، خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا یہ اس طرح کا سٹائل ہے کہ جیسے سمجھدار جو ہے وہ تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے اندر ہم کو دھمکی دی جا رہی ہے اور وارننگ بھی ہے اندر کہ آئندہ یہ حرکتیں نہ ہو ورنہ اس کی سزا ہوگی نا پھر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ۔